مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ ہے، اس پیج نمبر 3 پر ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 ہجری کی کے شوال المکرم کی آج 26ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، خصوصاً آج افتتاح بخاری کا بھی سلسلہ ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے درجہ دور حدیث شریف کے کثیر طلبہ کرام بھی امید ہے کہ آج ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہے، اور ان کا 2 روزہ تربیتی اجتماع بھی ہے، سب ملا جلا آج مدنی مذاکرہ ابھی یہ چل رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ سگریٹ ایک ایسی عادت ہے کہ جب لگ جائے تو چھوڑنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور پینے والے اس کے کش لگا لگا کر کچھ یوں اس کا دھواں منہ سے نکال کر خارج کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے بہت کمال کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس سے زیادہ سگریٹ اس انسان کی زندگی کو پیتی ہے۔ سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ تحریر ہوتی ہے، تمباکو نوشی کا انجام منہ کا کینسر، لیکن پھر بھی لوگ پیتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ نقصانات معلوم ہونے کے بعد بھی لوگوں کا ایسا کرنا کیسا، اور آپ مزید اس کے نقصانات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اور اکثر لوگ بھرے مجمع میں بس میں سگریٹ پیتے ہیں جس سے لوگوں کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا یہ حقوق العباد کے خلاف ہے؟ سگریٹ ہو، بیڑی ہو، حقہ ہو، نہ تمباکو نوشی اسموکنگ، نہ تمباکو پینا یا تمباکو کھانا، اب یہ کہ اس کو مطلقاً تو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا، بلکہ
اگر کوئی ماہر طبیب اس کے استعمال کی اجازت دے بطور علاج تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ پیٹ اور دانتوں کے بعض امراض میں تمباکو کا استعمال مفید بھی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے یہ علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو یوں پتہ چلا کہ یہ مطلقاً ناجائز تو نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے اگر علاج میں وہ کام آ رہا ہے تو۔ لیکن اکثر اس کے نقصانات ہی بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کا انجام کینسر ہے یہ جو لکھا ہوتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، یعنی جس کے لیے یہ مفید نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کو تجویز نہیں کیا، اب وہ اپنے طور پر پیے جا رہا ہے اور حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کو پھیپھڑے کا کینسر ہو جائے، سانس کی نلی کا کینسر ہو جائے۔ تو اس سے تو بچنا ہی چاہیے۔ ہاں، ناجائز ہونے کی صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ کسی کو طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر نے، جو اس فیلڈ میں بھی ماہر ہے، جو جانتا ہے اس کے نقصانات کو، وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے مضر ہے، تب تو اس سے بچنا ہوگا۔ اور آپ کا تجربہ ہے کہ جب سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو جو تجربہ کار ہو اور نقصان ہو رہا ہے اس کو، تو اب اس کا سگریٹ نوشی کرنا، تمباکو پینا یا تمباکو کھانا، جس سے اس کو اپنا تجربہ ہے اور ظن غالب ہے کہ اس کے استعمال سے اس کو نقصان ہونا ہے، تو اب اس کا استعمال اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، جو کہ ناجائز و گناہ ہے۔ اب یہ صرف سگریٹ پر نہیں ہے، یہ کھانے پر بھی ہے، پینے پر بھی ہے۔ اگر کھانا کھا لیا، سیر ہو گئے، اور ظن غالب آیا کہ مزید کھاؤں گا تو پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گا پیٹ، نہ بیمار ہو جائے گا، معدہ خراب ہوگا، تو اب جو مزید حصہ کھانے کا کھائے گا یہ بھی مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ۔ اسی طرح پانی اتنا پی لیا کہ اب پیے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو اب یہ مزید پانی پینا، یا اسی طرح شربت یا جو بھی مشروب ہے کہ اس کا ظن غالب ہے کہ اب میں نے اتنا پی لیا، مزید پیوں گا تو گیا میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اس کا تجربہ ہے، ظن غالب ہے یا ظن غالب ہے اس کا، تو اب بھی یہ مزید استعمال اس کا ناجائز ہے۔ اسی طرح دوسری تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، اس کا تجربہ ہے کہ مٹھائی کھاؤں گا تو میری شوگر ہائی ہونی ہے، تو اب اس کو اس کے مرض میں شدت آ رہی ہے وہ مٹھائی کھانے سے، تو اب اس کا مٹھائی کھانا ناجائز ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں کسی کی شوگر ہی لو ہے تو اس کے لیے مٹھائی کھانا مفید ہے، مگر وہ ڈاکٹر کے مشورے سے، کیونکہ مٹھائی میں صرف مٹھاس نہیں ہے، اس میں کولیسٹرول بھی ہے، ٹرائیگلیسیرائڈ بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ہوتی ہے، تو اور امراض بھی اس کو نہیں ہونے چاہیے جس سے ان امراض کو نقصان ہوتا ہو۔ اسی طرح ٹھنڈا پانی پیے گا تو پتہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پیوں گا تو نزلہ ہو جائے گا، گلا میرا پکڑا جائے گا، اس کو تجربہ ہے، تو اب وہ ٹھنڈا پانی بھی نہ پیے، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب میں چاہوں کہ میں اپنی انگلی کاٹ کر خون نکال دوں تو یہ ناجائز ہے کہ بلا ضرورت میں نے ایسا کیا۔ اب اس کی ضرورت ہے، ضرورتاً ڈاکٹر کٹ لگا کر خون نکالتے ہیں، جی ہاں، وہ سرنج سے تو نکالتے، کٹ لگا کر بھی نکالتے ہیں، تو اب یہ کٹ لگا کر اس لیے نکالا کہ وہ بلڈ ٹیسٹ کریں گے تو جائز ہے، بلکہ گوشت کا پیس بھی نکالتے ہیں، بایوپسی، کینسر کا مرض چیک کرنے کے لیے بایوپسی کرتے ہیں، متاثرہ جگہ سے بوٹی نکالتے ہیں تھوڑی سی، ویسے کوئی بوٹی یوں نوچے تو گناہ گار ہوگا، مگر اب چونکہ ٹیسٹ مقصود ہے، بایوپسی مقصود ہے، اور مرض تک پہنچنا مقصود ہے، اور یہ کرنے والا ڈاکٹر ہے جس نے سجیشن کیا، جس نے مشورہ دیا، وہ ماہر طبیب ہے، تو اب وہ گوشت کی بوٹی نکالنا جائز ہے۔ تو بے تحاشا جو بدپرہیزیاں کرتے اور بیمار پڑتے ہیں، ان کو غور بہت کرنا ہے کہ یہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، لیکن کوئی کھا رہا اس کو گناہ گار مت بولنا، کیونکہ وہ آپ طبیب حاذق، ظاہر ہر سامع تو طبیب حاذق نہیں ہے، ماہر طبیب،
یا خود تجربہ کار کہ یہ چیز کھاؤں گا تو مجھے فلاں بیماری لگ جائے گی، اس کا تجربہ ہے، پہلے بھی میں نے جب کھایا ہے میں بیمار پڑا ہوں، تو اب پھر بھی یہ چیز کھائے گا تو ظاہر ہے کہ جبکہ ظن غالب اس وقت موجود ہے اور کھائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ پورا اگر یہ اصول یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں وہ غور کرنے میں مدد ملے گی، اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کا یہ اہم اور بہترین مدنی پھول ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ آج ہمارے سینکڑوں طلباء کرام ملک کے مختلف مقامات پر دورہ حدیث سے جنہوں نے فراغت حاصل کی، دورہ حدیث مکمل کیا ہے وہ ہیں، اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں بھی الحمدللہ یہ طلباء کرام اس وقت جمع ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج وہ طلباء کرام بھی بالخصوص شرکت ہوں گے، جیسے ابھی آپ منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلباء کرام بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اور ان کا انشاءاللہ اس وقت تھوڑی دیر کے بعد افتتاح بخاری کا بھی معاملہ ہوگا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کی جائے گی اور اس کی وضاحت بھی کی جائے گی، وہ مدنی پھول بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے کہ اس کے تحت سینکڑوں جامعات المدینہ قائم ہیں، اور اس میں ہزاروں اسلامی بھائی عالم کورس کر رہے ہیں، یعنی درس نظامی کر رہے ہیں، اور اسلامی بہنیں بھی درس نظامی کر رہی ہیں۔ تو اسلامی بہنوں کی ردا پوشی کا وہ اجتماع کہلاتا ہے، اور اسلامی بھائیوں کی دستار بندی کا اجتماع۔ وضاحت کر کے عوام کے نہیں سمجھ پونی ردا پوشی، ردا پوشی کیا میں بتاؤں، آپ بتائیں کبھی دیکھی نہیں ہے میں نے، کیا سنا ہے کوئی چادر اڑاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ردا مانے چادر، تو یہ چادر پوشی نے چادر اڑانا، ایسا ہی ہوگا تو ہوتا ہوگا۔ چادر اور دستار بندی میں امامہ باندھا جاتا ہے، فارغ التحصیل طلبہ کو، فارغ التحصیل بھی کیا، یعنی جو درس نظامی کورس ہوتا ہے عرفاً اس کو عالم کورس بولتے ہیں، تو درس نظامی کورس کر کے جو فارغ ہوا تو ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو گیا ہو، کیونکہ ہر ایک اتنی توجہ سے دل لگا کر پڑھے اور پھر پرائیویٹ اسٹڈی بھی کرے اور عالم کی وہ ڈیفینیشن پر پورا اترے، وہ الگ بات ہے۔ تو درس نظامی نہیں بھی کیا ہوگا تب بھی وہ عالم کی ڈیفینیشن پر آ سکتا ہے، جبکہ اس کی ضرورت کے وہ جو بھی شرائط ہیں وہ پورے ہوں۔ بہرحال تو یہ درس نظامی ایک کورس ہے جو واقعی یعنی کہ عالم بننے میں بہت معاون، اور کئی درس نظامی کرنے والے وہ پورے عالم بن کے بھی نکلتے ہوں گے، جو مطالعے کے شوقین وغیرہ ہوتے ہوں گے، اور دل لگا کر جو پڑھایا جاتا ہے اس کو باقاعدہ بغیر چھٹیاں کیے اور پورے درجے اٹینڈ کرتے ہوں گے، اور اساتذہ کی طرف سے جو آداب ملتے ہوں گے مطالعہ کرنے وغیرہ کے، جس کو ہوم ورک عام وہ دنیاوی اسکول میں بولتے ہیں، یہ سب کرتے ہوں گے، تو وہ ہو سکتا ہے بہت بڑے علامہ بن کے نکلتے ہوں۔ تو یوں مطلب یہ کہ جو درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں کوئی 365 پورے ملک میں، پاکستان میں، باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا، باہر ملکوں میں بھی درس نظامی کے جامعات المدینہ قائم ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے۔ پاکستان میں اس سال 365 طلباء کرام کی وہ دستار بندی ہونی ہے، اور ردا پوشی جو ہے 692 میں سے ایک کم، یعنی 700 میں سے 9 کم اسلامی بہنوں کی طالبات کی ہری چادر کی ترتیب، سبز چادر انشاءاللہ ان کو، وہ کوئی بھی ان کی استانیاں وغیرہ پہناتی ہوں گی، باجیاں۔ میں تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں قبل از دستار بندی اور قبل از ردا پوشی، کہ اللہ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیے ردا پوشی عالمہ نہیں بنا دیتی، دستار بندی سے عالم نہیں بن جاتا، عالم اور عالمہ علم سے بنتے ہیں۔ تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، مزید پڑھاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، کتابوں سے
لو لگائے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا علم نہ صرف باقی رہے گا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ مدنی چینل بھی علم افزا ہے، یہ علم بڑھانے والا ہے۔ مدنی مذاکرے کو بھی کسی کونے میں جگہ دے دیجئے گا اپنے علم دین کو حاصل کرنے کے وہ جدول میں، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کا ممد و معاون ہوگا علم دین بڑھانے میں انشاءاللہ۔ باقی جو طلباء کرام عام طور پر وہ درس نظامی کر لیتے ہیں لیکن پھر یہ کام دھندے میں لگ جاتے ہیں، یہ نوٹیں چھاپنے میں لگ جاتے ہیں، تو نوٹیں چھاپنے کے بجائے کتابیں چھاننے میں وقت گزاریں گے نا تو آپ کا علم بڑھے گا، ورنہ وہاں نوٹیں چھاپ لیں گے، نوٹیں ہی چھاپتے ہیں بیچارے، سارا بھول بھال جاتے ہیں۔ ایک صاحب کا تعارف، بہت اچھے بزرگ کے وہ شاگرد تھے، ہند کا واقعہ بتا رہا، چٹکلا ہے، تو میں نے ان کا تعارف بطور عالم کروایا، تو بعض فری ہوتے نا عالم کی ڈاری ہوئے پری دی ہوئے، وہ مطلب بزنس مین ہے لیکن درس نظامی کیا انہوں نے، تو اب بیپاری رہ گیا، اس کو کیا یاد رہا ہوگا۔ تو یہ مطلب تجارت اچھی چیز ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ذہن بھی تو نہیں ہے نا کہ تجارت کے ساتھ ساتھ ہم انہیں علم دین کی خدمت بھی جاری رکھ سکیں، تو ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں، تو آپ تدریس کریں یا جو آپ کے اساتذہ مشورہ دیں، تدریس مزید وہ تخصص فی الفقہ کا بھی الحمدللہ درجہ شروع ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے، اس کی طرف بھی رجوع کریں کہ اگر آپ مفتی نہیں بھی بن پائے تو معلومات اتنی ہو جائے گی کہ سبحان اللہ، فرض علوم اتنے سیکھنے کو ملیں گے، اضافی علوم اتنے ملیں گے کہ جس کی انتہا، یہی بہت بڑا سرمایہ ہوں گے آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح المدینہ العلمیہ یہ بھی ایک شعبہ ہے، دعوت اسلامی ہی کا ہے، اور اس میں بھی قسمت آزما لے، خدمت کا موقع ملے۔ پھر یہ کہ مزید آپ تخصص الفقہ میں اگر آگے بڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے اور یہ سعادت ملے تو دارالفتہ اہل سنت ہو سکتا ہے آپ کو قبول کر لے، تو یہ دعا بھی کرتے رہنا، کوئی ورد وظیفہ کر کے اور روزانہ دعا کرتے رہنا کہ وہاں داخلے محدود ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب ماما مار کا بٹھا دیں گے تو پھر ان کے ہاتھ میں اسلام کی باغ ڈور تو نہیں دے سکتے نا، پورا ذہین اور اصول فقہ جانتا اور مفتیان کرام اس کو پاس کریں، سورسیں وغیرہ نہیں چلتی، اس میں صلاحیت ہو، صلاحیت اس کی سورس ہے، صلاحیت اس کو داخل کروائیے اس میں، اور وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت سارے اپنے کام ہیں مدنی کام، تو اس میں لگے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا علم دین جو ہے نا، جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کی برکتیں آپ پائیں گے، ورنہ کام دھندوں میں لگ گئے تو مشکل ہے کہ آپ کو کچھ یاد رہے، عربی عبارتیں بھی جو رٹی تھی وہ بھی شاید بھول بھال جائیں گے۔ اور علم دین کے حصول کا کوئی یہ وہ بحر نہ پیدا کنار ہے، اس کا کوئی سرا نہیں ہے، وہ جتنا ڈیپ جائیں گے اس کا ڈیپتھ بہت ہے، انشاءاللہ وہ مدنی موتی اس سے حاصل کرتے رہیں گے۔ خوب مطالعہ کریں، اتنا مطالعہ کریں، اتنی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، زندگی ختم ہو جائے، مطالعہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں صفحات پر ہمارے علماء نے مدنی پھول بکھیر رکھے، وہ پڑھیں آپ اس کو، انہوں نے اتنی محنت کر کے لکھی، ہم کھول کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بننا بھی علامہ فہامہ ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ امامت بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، حلال روزی کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، اگر وہ شرعی احکام کے تحت، اصولوں کے تحت امامت کرے، امامت کا اہل بھی ہو، تو بہترین ذریعہ حلال روزی کا، نہ اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے گی، نہ بارگیننگ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اونچ نیچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ملاوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز تو ویسے ہی پڑھنی ہے، اہل ہے تو پڑھا دیا کرے، نیتیں اچھی ہوں گی تو جتنے مقتدی پیچھے سب کا بھی ثواب ملے گا نا امام کو تو اب وہ امامت کو بھی دیکھ لیں۔ دوسرا ہے کہ اس سے آپ کو مسجد ملے گی، اور مسجد کا امام اگر با اخلاق با کردار ہو نا تو اس علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، پھر جو وہ بولتا ہے نا لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ترم خان جو ہوتے ہیں نا اس کو سلام کریں گے، دیکھ کے سگریٹ چھپا لیں گے۔ اگر امام
اگر مہذب نہ ہوا نا، ان کے ساتھ فری ہو گیا تو پھر یہ امامہ بھی کھینچ لے گا امام صاحب کا. تو اس لیے امام کو اپنے مابے میں رہنا چاہیے، اپنا وقار برقرار رکھنا چاہیے، سیریس رہنا چاہیے، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لینے والا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ نیکی کی دعوت اپنی واہ کروانے کے لیے کہ آپ کی نیکی کی دعوت عام ہو. دعوت اسلامی ایک چھوٹی سی مسجد سے تو چلی ہے. وہ مسجد اب تو سنتا ہوں کہ وہ وسیع ہو گئی ہے، وہ چھوٹی سی تھی یار، بہت چھوٹی تھی، نور مسجد، پھر شہید مسجد، یا اس سے بھی چھوٹی. دعوت اسلامی وہیں سے چلی ہے. آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ دعوت اسلامی والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 200 ممالک تک پہنچ گئے، حالانکہ بہت چھوٹی سی مسجد، بظاہر حجم اس کا چھوٹا، مساحت. اس لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ کام کو سلام ہے. امامت کی طرف دھیان دیں تو انشاءاللہ اس طرح مسجدوں میں آپ کو خدمت کا بہت موقع ملے گا. پورے علاقوں میں آپ کو مطلب دین پھیلانے کا بہت موقع ملے گا. دوسرے علاقے والے بھی آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. فائدہ دوسروں کو بھی اس سے ہوگا. اصل میں اگر اسی طرح کے طلباء اور پڑھے ہوئے اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا ہو تجوید کے ساتھ، تو اس سے دوسروں کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی نماز بھی لوگوں کی صحیح ہوگی. کیونکہ بہت ساری مساجد خصوصاً چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں ایسی ہوتی ہیں کہ امام کی تلاوت، اس کے مسائل یہ بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آج کل کے بچے اخلاقیات بھولتے جا رہے ہیں اور وہ ماں باپ اور اساتذہ کا احترام کرنا بھی بھول چکے ہیں. تو ان کے لیے کس طرح کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ تھوڑا سا اساتذہ اور ماں باپ کا احترام کرنا شروع کر دیں؟ اس سوال میں دو تلفظ، ایک تو وہ اخلاقیات، الف پر زبر ہے، اخلاقیات، اخلاقیات نہیں، عوام اخلاق بولتے ہیں، اصل تلفظ ہے اخلاق. اور اساتذہ جو خواص بھی بولتے ہیں، مشہور ہے اساتذہ. ہو سکتا ہے یہ سائل بھی کوئی مدنی ہو تو تعجب نہیں ہے، ہم عام ہے مطلب اساتذہ. تو یہ اساتذہ ہے نا، تاکہ یہ زیر آیا، الف پر زبر ہے، اساتذہ. اچھا آپ تعظیم کرنا بھولتے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھو تالی بجتی ہے دو ہاتھ سے، ضرورت سے زیادہ اگر فری شپ ہوگی تو رسپیکٹ جاتی رہے گی، تو تعظیم نہیں ہوگی. ماں باپ نے بھی اپنا روب جو ہے نا یہ اولاد پر ختم کر دیا، بات بات پر ان کو ڈانٹیں گے یا اس طرح کی بے تکلفی کرتے ہیں کہ وہ باپ بیٹے نہیں رہتے، پھر دونوں دوست ہوتے ہیں. ماں بیٹی نہیں ہوتی، دونوں سہیلیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے، اتنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب ہو کہ دل سے رسپیکٹ جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے، نکلتی تو نہیں ہے، ماں باپ کی تعظیم عام طور پہ کم ہو جاتی ہے یا اظہار کم ہوتا ہے اس کا. اسی طرح اساتذہ بھی اگر حسن اخلاق کے پیکر ہوں گے، کم گو ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے، پڑھانے میں دیانت داری سے کام لیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا شاگرد جو ہے اس کا احترام نہ کرے. اب اگر استاد چھٹیاں مارتا ہو، بے تکی گپیں ہانکتا ہو، بعض اوقات ایسی بے تکی باتیں اساتذہ اپنے طلباء کے سامنے درجوں میں، کلاسوں میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم کو بھی اس طرح کی باتیں پہنچ جاتی ہیں. اب ایسی صورت میں تو اساتذہ کے تو وہ اس استاد کے تو طلباء ہو چکے خلاف، اب وہ کیا رسپیکٹ کریں گے؟ اس لیے وہ دونوں طرف سے ہی ہو کہ اگر استاد یا ماں باپ کو بے احتیاطی کرتے بھی ہیں تو طلباء اور اولاد کو تو یہی چاہیے کہ وہ ان کا احترام، ان کا درجہ پیش نظر رکھیں اور ان کا خیال رکھیں احترام کا، جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اور اسی طرح وہ اساتذہ اور ماں باپ کو بھی چاہیے
کہ ایسا کردار ان کے سامنے لائیں کہ وہ احترام کرنے پر مجبور ہوں، کھائی نہ کھائی وہ ان کا احترام کریں۔ اب دیکھیے محبت کرنے کے لیے کئی مطلب ایسے اسباب ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ ہو نا تو انسان کو محبت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی سخی ہو، خرچہ کرتا ہو، ایسے کھلانا پلانا، تو خود بخود یعنی کہ لوگوں کو اس کی طرف رغبت ہوگی، اس سے محبت ہو جائے گی۔ اس کے خلاف اگر کوئی ہے مالدار لیکن ہو کنجوس، مروت کے خلاف مطلب ہے کہ بالکل یعنی کہ وہ مروت میں بھی خرچ نہ کرتا ہو، مہمان کا کوئی حق نہ سمجھتا ہو، آٹومیٹک لوگوں کو اس سے محبت نہیں ہونی بلکہ نفرت ہونی ہے، وہ دور ہوں گے اس سے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری خوبیاں جیسے حسن اخلاق، جو بالکل کنگال ہو، جیب خالی ہو، ایک دمڑی خرچ نہ کرتا ہو، لیکن ایسا ملنسار ہو کہ اس سے بندہ ملے تو اس کا غم دور ہو جائے، نہ مسکراتا چہرہ ہو، پھول کھلتے رہتے ہوں، اور سکھ دکھ میں حصے لیتا ہو، دل جوئی کرتا رہتا ہو، تو لوگ ارے اسے محبت کریں گے، مجبور ہو کر کریں گے، وہ اچھا لگے گا۔ تو اسی لیے مطلب یہ نہیں کہ اساتذہ اور ماں باپ اگر یہ اپنا کردار رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ان کے طلبہ، ان کی اولاد سے ان کو بے احترامی کی شکایت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ تو دونوں فریق جو ہیں یہ اپنے اپنے فرائض کو، اپنے اپنے منصب کو سمجھیں، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرمائیے سر کا مسح کس انداز میں کریں اور ہاتھوں کا تار ہونا بھی لازمی ہے؟ سر کا مسح بعض لوگ بڑی اسپیڈ سے وہ طوفانی انداز میں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں خالی اوپر سے کہ ان کے یہ بف وغیرہ جو بنائے ہوتے ہیں نا یہ خراب نہ ہو، اور یوں خالی گزار لیں گے، ٹھنڈی ہوا پہنچ گئی تو اس سے مسح تھوڑی ہوگا۔ کم از کم سر کے چوتھائی حصے پر بھیگا ہوا گیلا ہاتھ پھر جائے، اس کی تری پہنچ جائے۔ ہاتھ نہیں پھرتا کوئی بات نہیں، بارش ہو رہی ہے اس کا پانی پہنچ گیا، یا کسی نے چھڑکاؤ کر دیا آپ کے سر پہ پانی کا، ہے نا، اور آپ کا مسح ہو گیا، جبکہ اور کوئی مانے نہ ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک جگہ کا مسح ایک بار کیا ہوا وہ دوسری جگہ پر اب نہیں کر سکتے، وہ مستعمل ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اس کو تر کرنا ہوتا ہے۔ تو اب جیسے وہ تر ہے، آپ کا ہاتھ دھوئے آپ نے، اب اسپیشلی تر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ دھل گئے آپ کے، اب اسی سے مسح کیا جا سکتا ہے، اسی کی تری سے۔ اور تری نہیں ہے کسی وجہ سے تو اب وہ تر کر لے۔ تر کرنے کے لیے نل کو بے تحاشا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، چند قطرے ڈال لیں گے، تھوڑا سا کھول کے کر لیں گے تو تر ہو گئے ہاتھ۔ اب مسح فرما لیجیے۔ سر کے مسح میں انگلیاں اگر سر کو ٹچ ہو گئی ہیں تو اب اس سے کان کا مسح کریں گے تو نہیں ہوگا، کان کا مسح فرض نہیں ہے، سنت ہے، تو سنت ادا نہیں ہوگی، تو دوبارہ تر کرنا ہے۔ اور پھر کان کا مختلف مقامات پر جو اطلاع ملی ہے کہ علماء کرام جمع ہیں، علماء کرام، ائمہ کرام، عاشقان رسول، اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی برکت دے۔ آپ کی ہے اپنی دعوت اسلامی ہے، مدنی چینل بھی آپ کا اپنا ہے، جو بھی دیکھے گا دوسروں کو اس کی دعوت دے گا ثواب کا حقدار ہے۔ اور ایک وہ اخلاقی طور پر میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت اسلامی کو پسند فرمایا، مدنی چینل کو پسند کیا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، بے حساب بخشے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں آپ کا مقدر کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ آپ کا دور حدیث شریف ویسے تو آغاز ہو چکا ہے اس کا تعلیم کا، لیکن آج ایک تقریب تھی جو اپنے یعنی کہ علماء میں، مدارس میں ہے رائج، اچھا کام ہے، ذکر مصطفیٰ ہے،
جب بھی ہو جہاں بھی ہو کوئی معنی شرعی نہ ہو تو اچھا ہی اچھا ہے. تو یہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اب آپ نے پڑھنا شروع کی ہیں. اس کو رسمی نہ پڑھا جائے، اس میں ثواب کی نیت ہونی چاہیے. اب ثواب کی نیت سے تو بخاری شریف ثواب کی نیت بلکہ مطلق نیت کے تعلق سے تو پہلی حدیث ہے ام الاحادیث، اصولی حدیث ہے، اور کئی کتب میں اسی حدیث سے آغاز ہوا ہے حدیث کی کتابوں کا. تب بھی مطلب یعنی کہ وہ بغیر سمجھائے یہ حدیث پاک تو زمانے سے جو تھوڑا بہت مذہبی رجحان ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، پھر وہ اپنے انداز میں بولتے ہیں الاعمال والنیات وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ ہوتا ہے کہ نیت کی حدیث تو ہم نے وہ یوں کہ لڑک پن سے سن رکھی ہے، جو دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا. لیکن جب تک کوئی خلاصہ ور سمجھاتا نہیں ہے نا، اب سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو جب اللہ نے چاہا تو وہ نیتوں کا یعنی کہ پورا جو ایک ذہن بنا جب اللہ نے چاہا. ایک بار میں نے عطر اٹھا کر لگایا اور نیت نہیں کی، تو میں نے پھر وہ بوتل اٹھائی. یار عطر لگانا، خوشبو لگانا تو ہے سنت، تو کیوں نہ بنیت سنت لگاؤں. تو میں نے وہ اٹھائی اور اب سنت کی نیت سے پھر عطر لگایا. تو یوں نیت کا تھوڑا ذہن بننا شروع ہوا. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں وہ نیت کا پھل، یہ میں نے ایک بیان تیار کیا. تو اس سے الحمدللہ ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک نیت کا چرچا ہوا کہ بھئی نیت بھی ایک کوئی ہے مطلب کہ جو کی جاتی ہے. اور اس سے پہلے اتنا رجحان کم تھا نیتوں کی طرف. میں ایک چٹکلا سناؤں، کچھ مزید اشارہ کچھ بھی نہیں، ایک بڑی شخصیت نام ہے ان کا. تو وہ جب سنے تو اتنا متاثر ہوئے، حالانکہ وہ پڑھتے پڑھاتے ان کو زمانہ گزر گیا. بولا دیکھو یہ مولانا جو کہتے ہیں نا نیت ہے وہ سب میں نے کر لیا. اس طرح ان کو اتنا وہ سرور آیا، مطلب پڑھتے پڑھاتے عمریں گزر گئی، لیکن وہ نیت کرنا کروانا اس کی ترغیب دینا باقاعدہ اس کا رجحان نہیں تھا اپنے ماحول میں. پہلے کے دور میں یہ حالت تھی کہ باقاعدہ نیت کورس، اب یہ نام ہو سکتا ہے اس کا نیت کورس. تو پہلے باقاعدہ نیت کورس ہوتا تھا اور نیت کا علم حاصل کرتے تھے علماء نیت. اب عالم نیت کا تذکرہ فتح رضویہ شریف میں ہے تو صحیح، لیکن عالم نیت کون، اس کی ڈیفینیشن کیا؟ تخصص فی النیات. یہ تو اسی صورت میں کریں گے نا جب اس کے کوئی اس ڈگری کا کچھ استعمال ہو، کوئی بڑی تنخواہ ملے یا کچھ ہو. باقی نہیں کرتے یار، وہی کورس کرتے ہیں جس میں کچھ آمدنی ہو. تو اللہ پاک توفیق دے کہ اعلاء کلمت الحق کی نیت ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، چاہے کسی بھی شعبے میں میں رہوں، بس دین کی خدمت کروں. اب پیسہ مجبوری ہے، پیٹ بھی پالنا ہے، لیکن حرص نہیں ہونی چاہیے. اس کو آدمی اپنی بس مجبوری ہی سمجھے کہ میرے کو ضرورت ہے اس لیے میں حاصل کرتا ہوں، اور مزید حل میں مزید کے نعرے نہ لگاتا رہے کہ اور چاہیے اور چاہیے، لاؤ لاؤ. کیونکہ حرص ایسی بلا ہے کہ اس کا کوئی سرا ہے ہی نہیں. خود حدیث پاک میں فرمانا کہ ابن آدم کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں تب بھی وہ کہے گا کہ وہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. تو اس کا سرا نہیں ہے کوئی. تو اس لیے وہ حرص ہو تو وہ ہو جس کی حدیث میں پذیرائی کی گئی، علم دین کے حریص کی پذیرائی ہے. نہ 2 حریصوں کی مثال ہے کہ یہ دونوں حریص ایسے ہیں کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے، یعنی ان کا جی نہیں بھرتا. ایک علم دین کا حریص، علم کا حریص. تو جہاں بھی اس طرح کے معاملات میں علم کا تذکرہ ہوتا ہے وہ کہیں پڑھا کہ یہاں مراد علم دین ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو علم دین کا حریص اور ایک دنیا کا حریص، یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کو سیری نہیں ہوتی.
جی نہیں بھرتا. اب یہ کہ ہم لوگ علم دین حاصل کرتے بھی ہیں، لیکن اگر ڈیپ جاتے ہیں نا تو سچی بات ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے نا وہ ہے دنیا کی حریص. علم کی حریص کوئی ہوتا ہے کہ علم حاصل کرتے ہیں تو اصول دنیا کے لیے کرتے ہیں. بڑی مسجد مل جائے تو اچھی تنخواہ ملے گی، اور تنخواہ کے لیے لڑنا جھگڑنا اور پھر برائیاں کرنا کہ ہم کو تنخواہ پوری نہیں دیتے، اور بینک کے افسر کو تو اتنی تنخواہ ہے تو فلاں کو اتنی تنخواہ ہے. ارے نا شکر ہے تجھے علم دین کی سعادت ملی، یہ کم تھا. تم ان کی ریس کرتے ہو کہ جو حلال حرام کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ حرام کی تنخواہ اس پر جو گزر بسر کرتے ہیں، اور جن کو وہ الف کا با آتا نہیں ہے، دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، ایسے افسروں کی تم ریس کرتے ہو کہ ان کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے. تو ان کی وہ تنخواہ کیا ان کو جنت میں لے جائے گی؟ اگر تم علم دین پر اکتفا کرو اور صبر و شکر سے گزارا کرو تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. بلکہ صرف آپ نہیں، علماء کو تو وہاں قیامت کے دن روکا جائے گا، ٹھہرو شفاعت کرو دوسروں کی. کسی بینک کے افسر کو قیامت کے دن لوگ جا کے نہیں پوچھیں گے جنت میں. اول تو جنت میں جانا یہ بھی بس اس کے کرم پر ہے. تو جنت میں علماء کی ضرورت پڑے گی. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جنتی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہ علماء سے پوچھیں گے کہ کیا کیا مانگے، تو وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو. تو یہ عالم، لیکن وہ عالم دین اللہ کرے شکر گزار ہو اور اس نعمت پر شکر کرے، نہ کہ دنیاوی افسروں کی ریس کرے اور اپنی تھوڑی سی تنخواہ پر دل جلائے. کہ دنیاوی تھوڑی تنخواہ ضرور ہے، لیکن اخروی جو اجر ہے نا، وہ دنیا کی ساری تنخواہیں اگر جمع ہو جائے نا تو اس کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسا اجر ہے. تو عالم کو تو خدا کی قسم بہت صابر و شاکر ہونا چاہیے کہ اس کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں کریں، بیلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کریں. حالانکہ کسی بادشاہ یا وزیر کے لیے وہ نہیں کرتی دعائیں، عالم کے لیے کرتی ہیں. بھلے اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے پوری غذا نہیں ہے، ان کے لیے مچھلیاں دریا میں دعا کر رہی ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. بہرحال عالم ہے، اور عالم کی شان تو دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا وہ عابد نہیں ہے. عبادت گزار ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اس صفت کا فیض مل رہا ہے. اللہ جیسا عالم تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی ہو، نہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی صفت کی ایک اس میں مظہر ہے. یہ عالم جو ہے یہ عالم ہے. تو عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے. کسی افسر، کسی میجر، کسی کرنل، کسی جرنل کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت نہیں ہے. حدیث میں عالم کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. لیکن کس نیت سے دیکھیں؟ خار بھر کے دیکھے تو نہیں ہوگا ثواب. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ تعظیم کی نیت سے عالم دین کا چہرہ دیکھے گا، اس کا دیدار کرے گا تو یہ عبادت ہے. تو اللہ کرے کہ آپ سب علماء بن جائیں اور باعمل علماء بنیں. پیسوں کے پیچھے مت بھاگنا، شہرت کے پیچھے دوڑ نہیں لگانا، دوسروں کی ریس نہیں کرنا، علم دین کو ہی بہت بڑی نعمت تسلیم کر لینا، عملی طور پر، وربلی طور پر نہیں، عملی طور پر کہ بس اللہ نے مجھے یہ جو نعمت دی ہے بس اس کا میں اگر عمر بھر بھی شکر ادا کروں تو نہیں کر سکوں گا. تو وہ اچھی اچھی نیتوں سے علم دین حاصل کریں، اور یہ علم دین کا ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ آپ ثواب کے لیے کریں گے، علامہ کہلوانے کے لیے کریں گے. تو پھر تو وہ حدیث شریف ہے جی ہاں کہ سب سے پہلے قاری، سخی اور شہید یہ سب سے پہلے لائے جائیں گے قیامت کے روز. عالم، قاری کے معنی عالم ہے، یہاں عالم الدین، اس کی شرح میں یہی لکھا ہے. وہ یہ کہ وہ عالم کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ارشاد فرمائے گا تو وہ اس کا اقرار کرے گا، تو نے شکرانے میں کیا کیا. یہ حدیث کا مضمون اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس کا شکرانے میں کیا کیا؟ مطلب میں نے تیرے لیے علم دین حاصل کیا، اس کو پھیلایا. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے قاری کہا جائے.
حدیث میں الفاظ یہ ہیں، لیکن وہ قاری کی تشریح جو ہے نا، وہ شرح، وہ عالم. سمجھے؟ تو اب معنی یہ بنیں گے کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو کہہ لیا گیا، اور اس کو گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اس طرح مالدار سخی جو سخاوتیں کرتا تھا، اس کو اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اقرار کرے گا تو نے کیا کیا، تیری راہ میں خرچ کیا، وہ جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو کہہ لیا گیا. آج کل یہ جو مخیر حضرات جو ہے نا، یہ بالکل یعنی کہ یہ نوٹ کر لیں، یہ بیچارے اتنے عقل سے پیدل ہوتے ہیں، یہ جب چیک بھی دیتے ہیں نا، بارہا آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں، چیک دیتے ہیں تو وہ سیدھا ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے چیک دے رہے ہوتے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے 100 مرتبہ دیکھا ہے. تو یہ واٹ از دس، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عقل کہاں گئی آپ کو؟ ثواب کی نیت نہیں کری آپ نے، ثواب کی نیت کری ہوتی تو کیمرے کی طرف کیوں دیکھتے؟ تو جو مطلب اس لیے دے نا، جو اس لیے دے کہ دنیا میں اس کو سخی کہہ دیا گیا، سمجھے؟ اب کچھ نہیں، اب اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. نام چاہیے، سب کو اعلان ہونا چاہیے، نام لے کر مسجد میں امام صاحب دعا کریں کہ میں نے پنکھے لگا دیے مسجد میں، کارپیٹ بچھا دیا ہے. ایسا کائے کو کرتے ہوئے؟ اللہ کے لیے کرو نا، دعا خود ہی کریں گے لوگ، نہ کریں تو کوئی بات نہیں. تو یوں مطلب اللہ کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. جو بھی نیک عمل ہے تو ثواب ملے گا، اور اس کی طرف جو ثواب ملے گا نا، اس کی دنیا اور مافیا میں کوئی مطلب مقابلہ ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے خزانے ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب، اس کی رحمت کی ایک نظر ایک طرف. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ سخی کو بھی پھینک دیا گیا جہنم میں. شہید کا بھی نعمت اقرار کرے گا، تیری راہ میں شہید ہوا، میں لڑا تیری راہ میں شہید ہوا. جھوٹا تو اس لیے لڑا تھا کہ وہ شہید ہوا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو کہہ لیا گیا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا کہ یہ 3 کی تو مثال دی گئی ہے، اور بھی جو اعمال ہیں اس میں اسی کو قیاس کریں. اب مثال کے طور پر ہم اپنے مدنی ماحول میں اس کو سوچیں کہ مبلغ ہے اور تڑاکے کڑاکے کا بیان کرتا ہے نا، کہ لوگ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کریں. اگر چند افراد ہوں، چند عیسائی بھائی ہوں تو بیان نہیں ہو پاتا. بہت زیادہ ہوں، پبلک ہو، ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہو، واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے موجود ہوں، تو تب بیان میں مزہ آتا ہے. اور اس لیے بیان کرتا ہے کہ واہ واہ ہو، کیا خوب بیان کیا. اور مدنی پھول ہم بولتے ہیں نا، عمدہ نکات یہ چھپا کے رکھتا ہے، خاص اس کے لیے کہ تھوڑا لوگ بولیں گے یار کیا بات کی ہے، کیسا ڈھونڈ کے لایا، واہ واہ ہوگی. تو پھر یہ دیکھ لیں آپ، وہ 3 کا انجام چوتھے کہیں ہم نہ ہو جائیں اس کی جگہ، اٹھا کے پھینک دیا جائے کہ تو نے برابر بیان کیا تھا، تو مبلغ بنا تھا، لیکن میرے لیے تھوڑی بنا تھا، واہ واہ کروانے کے لیے اور عمدہ مدنی پھول کی تعریفیں سننے کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا تھا. اسی پر نعت خوان اپنے آپ کو قیاس کرے کہ تو نے میرے لیے تھوڑی مطلب وہ گلا پھاڑا تھا. یہ گلا پھاڑنا میں محورتن کہہ رہا ہوں، ورنہ گلا پھاڑنا کہ جس سے خود کو ایذا ہو یا دوسرے کو ایذا ہو تو یہ ویسے ہی مکروہ ہے، چاہے نعت شریف ہو، چاہے قرات ہو، چاہے بیان ہو، چاہے خطاب ہو. جو شعلہ بیانی فرماتے ہیں نا، وہ بھی نوٹ کر لیں. ہاں شعلہ بیان خطیب ہیں، اگر یہ ان کو ضرر ہو رہا ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے، تو ان کو شریعت نے روکا ہوا ہے. نہیں، اپنے آپ کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے. اب گلا اس وقت پھٹتا ہے جب پبلک زیادہ ہوتی ہے، پبلک کا ٹھٹ ہوتا ہے. نعت خوان بغیر ایکو ساؤنڈ کے پڑھ نہیں پاتا، بھلے پیسے نہیں لیتا، وہ بہت مخلص بندہ ہے، پیسوں کے لیے نہیں پڑھتا، لیکن ایمانداری سے سوچ، جب زیادہ پبلک ہوتی ہے تبھی پڑھنے کو جی چاہتا ہے نا. شروع میں نہیں پڑھے گا، وہ اسی لیے لیٹ آئے گا. اچھی آواز ہوگی نا، وہ اسی لیے لیٹ آئے گا کہ یار میں جلدی جاؤں گا، جلدی پڑھا دیں گے میرے کو.
واہ نہیں ہوگی، کم ہوگی. وہ جب پبلک بالکل جام ہو گئی تب وہ آئے گا وہ شیر کی طرح، اور پھر یوں ہاتھ لہرا کر اپنے ساتھ، کس کو مدینے جانا ہے وہ پڑھے، جس کو مدینے جانا ہے میرے ساتھ پڑھے. وہ پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہ ترکیب بناتے ہیں. ایسا نہیں کرے. وہ یہ شعر پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو شعر اب میں پڑھنے لگا ہوں اس کے لیے بہت بڑا مجمع چاہیے آپ کو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یہ جب تک مجمع بالکل جام نہ ہو نا اس وقت یہ شعر بھی اسے پڑھا نہیں جاتا. یعنی دل اور زبان میں کتنا اختلاف ہے یار. تو اس لیے بہرحال یہ کہ اچھی اچھی نیتیں ہوں علم دین کی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا نفع ہوگا. وہ ثواب بڑھانے کے نسخے یہ 72 مدنی گلدستے ہیں اس رسالے میں، 42 پیجز، یہ ضرور حاصل کیجئے. اس میں بھی نیتوں کے مدنی پھول ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد شکیل اتاری اوسلو ناروے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. امیر اہل سنت حافظ اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں ہیں. آج سے 10 سال پہلے میں اوسلو میں ڈی جے کا کام کیا کرتا تھا اور ویڈیو سینٹر چلایا کرتا تھا. اسی سال میرا پاکستان جانا ہوا اور پاکستان میں میرے ایک عزیز تھے جو کہ دعوت اسلامی سے منسلک ہیں، اور ان سے ملاقات ہوئی، اور جب واپسی تھی تو انہوں نے مجھے ایک مدنی گفٹ دیا. وہ مدنی گفٹ تھا امیر اہل سنت کا بیان تھا جس کا موضوع تھا زمیں کھا گی نوجوان کیسے کیسے. اس وقت تو میں نے وہ مدنی گفٹ لے لیا، اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہ کی. جب میری واپسی اوسلو ناروے میں ہوئی تو ایک دن ڈرائیونگ کے لیے نکلا تو امیر اہل سنت کا وہ مدنی بیان گاڑی کے سی ڈی پلیئر میں نے جب پلے کیا تو میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی بے شمار برکتیں ہیں. امیر اہل سنت کی نظر کرم ہوئی اور میں نے ایک کنٹینر بک کیا جس کے اندر میں نے 10,000 ویڈیو فلمیں پھینکی. اسی طرح VCDs اور آڈیو کیسٹیں بھی میں نے پھینک دی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی. کچھ دنوں کے بعد میری محلے کی مسجد میں جانا ہوا. وہاں پر دعوت اسلامی کا نیا مدنی کام شروع ہوا تھا. وہاں پر بھی ایک اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی انفرادی کوشش کی. الحمدللہ عز و جل اسی برکت سے آج میں مدنی ماحول میں منسلک ہوں اور ایک کارکردگی ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کام سر انجام دے رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجئے اور اللہ کرے کہ نیک بن جاؤ. ماشاءاللہ آپ کو توبہ مبارک ہو. لیکن اس میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اتنی ساری کیسٹیں VCDs وغیرہ CDs یہ ضائع کر دی نا، یہ نہیں ٹھیک. اس پر مدنی بیان بھی ڈب ہو سکتے تھے، نعتیں ڈب ہو سکتی تھی. تو ان کا یہ استعمال چونکہ موجود تھا جی اچھا جن پر ڈب ہو سکتا ہے تو وہ ڈب کروا لینا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں جس پر ڈب ہونا ممکن ہی نہ ہو اور کوئی اس کا حل بھی نہ ہو تو پھر اس کو بے شک ضائع کر دیا جائے. اور کوئی جائز استعمال نہ ہو. ویسے تو اگر بانٹ دیں گے تو یہ بھی استعمال ہے، لیکن اب گناہ بھری چیز بانٹنا یہ بھی تو ٹھیک نہیں نا. تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم
پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 ڈوبتی ناؤ کون سنبھالے، ہائے بھور سے کون نکالے، ڈوبتی ناؤ کون نکالے، ڈوبتی ناؤ کون نکالے، ڈوبتی ناؤ کون نکالے، ہائے بھور سے کون نکالے، ہائے بھور سے کون نکالے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔